عمیر صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں گے اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالتوں کا طے ہوا۔ آپ لوگ اصولی طور پہ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے، آئینی عدالتوں پہ اعتراض ہے یا شخصیات کے اوپر آپ لوگوں کا؟ نہیں، ہمارا آئینی عدالت پہ ہی ہے بنیادی طور پہ۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم کامن ویلتھ کنٹری ہے، ہمارے ہاں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے۔ خالی پرابلم کس طرف ہے، جیسے پاشا صاحب نے بھی اظہار کیا کہ بینچ فکسیشن، جو بینچ میں کام لگنا ہے وہ شاید آئینی کام کس طرح سے لگے گا، تو وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان اپنے بینچز کو خود ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ پاکستان میں آئینی عدالتیں نہیں ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ بھی ہے، آپ کی سپریم کورٹ بھی ہے، اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ سے بھی نیچے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پاس تو پھر بھی کانسٹیٹیوشنل انڈر آرٹیکل 199 پاورز ہوں گی، تو وہ کیا کرے گی سپریم کورٹ کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں رہے گا، اور سارا کچھ اختیار اٹھا کے آپ دے دیں، آپ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، تو وہ اس آئیڈیا سے ہم متفق نہیں۔ اور سیکنڈلی جس طرح مولانا صاحب نے اظہار کیا، تو وہ تو بنیادی طور پہ بات ہے ہی ہماری کہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ جب تک مینڈیٹ کا کوشچن ڈٹرمن نہیں کر رہا، چلے وہ تو ان کی علیحدہ پارٹی ہے، وہ اس طرح کر سکتی ہے، مگر ہمارا کلیئر۔ مولانا صاحب کا اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ان سے پر امید تھے، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بڑے اچھے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اور تو آج کی تاریخ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ پر امید ہیں کہ مولانا صاحب اس میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا؟ یہ دیکھیں بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ مولانا صاحب پہلے مین آف دا ڈیئر ضرور رہے ہیں، مگر مین آف دا میچ بننے کے لیے ابھی کچھ اور ورک درکار ہے۔ اب دیکھیں وہ اپنا آگے اننگز کس طرح سے پلے کرتے ہیں اپنی پارٹی کے حق میں، یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مگر جو اس وقت پریسنگ ایشوز ہیں، معاملات ہیں، پالیٹکس جدھر کھڑی ہے، جو کے پی کے کی سچویشن ہے، جو بلوچستان کی ہے، میں نہیں سمجھتا مولانا صاحب کے لیے اتنا ایزی ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ۔ لیکن